بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کا ٹاپک ہے قیامت۔ قیامت ایک دن تمام دنیا، انسان، حیوان، جن، فرشتے، آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب فنا ہو جائیں گے۔ اللہ کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا۔ اسی کو قیامت آنا کہتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور ہم آپ کو اس ویڈیو میں قیامت آنے سے لے کر قیامت آنے کے بعد اور دجال سے لے کر مہدی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور یاجوج ماجوج، جنت دوزخ، ان سب کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور ہو سکے تو اپنے دوستوں اور گھر والوں کو بھی شیئر کر کے دکھائیں۔ قیامت آنے کی پہلی نشانیوں میں سے خاص نشانی یعنی 3 جگہ آدمی زمین میں دھس جائیں گے، پورب میں، پشچم میں اور عرب میں۔ علم دین اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ شراب اور زنا کثرت سے ہوگا، اور اس بے حیائی کے ساتھ ہوگی کہ جیسے گدھے گھوڑے کھاتے ہیں۔ مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ مال کی زیادتی ہوگی۔ عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں جاری ہو جائیں گی۔ نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی، اور وہ خزانہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ مرد اپنی عورت کہنے میں ہوگا، ماں باپ کی نہ سنے گا، دوستوں سے میل جول رکھے گا، اور ماں باپ سے جدائی، گانے بجانے کی کثرت ہوگی۔ بدکاری بہت عام ہو جائے گی۔ بدکار سردار بنائے جائیں گے۔ جلیل، جن کو تن کا کپڑا نہ ملتا ہوگا، وہ بڑے بڑے محلوں پر اترائیں گے۔ مسجد میں لوگ چلائے، اسلام پر قائم رہنا اتنا کٹھن ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا۔ یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ وقت یعنی ٹائم میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال صرف مہینے کے، اور مہینہ صرف ہفتے کے، اور ہفتہ صرف دن کے، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی۔ یعنی وقت بہت جلد گزرے گا۔ درندے جانور آدمی سے بات کریں گے۔ سورج پچھم سے نکلے گا۔ اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت میں اسلام لانا قبول نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بڑے دجال کے 30 دجال اور ہوں گے، جو سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان دجال میں بہت سے گزر چکے ہیں، اور جو باقی ہیں ضرور ہوں گے۔ اس کے ایک آنکھ ہوگی اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ماتھے پر کافر کے لفظ لکھا ہوگا، یعنی کافر جس کو ہم مسلمان پڑھے گا، اور کافر کو نہیں دکھائی دے گا، صرف مسلمانوں کو دکھائی دے گا۔ یہ بہت تیزی سے پوری دنیا کا سیر کرے گا۔ 40 دن میں حرمین شریف کے سوا تمام روح زمین کا گشت کرے گا۔ 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن مہینہ بھر کے برابر، اور تیسرا دن ہفتہ کے برابر، اور باقی دن 2024 گھنٹے کے ہوں گے۔ اس کا فنا ہونا سخت ہوگا۔ ایک باغ اور ایک آگ اس کے ساتھ ہوگی، جس کا نام جنت دوزخ رکھے گا۔ جہاں جائے گا ان کو ساتھ لیے ہوگا۔ اس کی جنت دراصل آگ ہوگی، اور اس کا جہنم آرام کی جگہ ہوگی۔ لوگوں سے کہے گا کہ ہم کو خدا مانو۔ جو اسے خدا کہے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو انکار کرے گا اسے اپنے جہنم میں دے گا۔ مردے لائے گا، پانی برسائے گا، زمین کو حکم دے گا، وہ سبز اگ جائے گی۔ ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفن صحن کی مکھیوں کی طرح دل کے دل اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس قسم کے بہت سے شبد دکھائیں گے، اور حقیقت یہ سب جادو کے فرشتے ہوں گے۔ واقع میں کچھ نہ ہوگا، اصلیت میں کچھ نہیں ہوگا، اس لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ جب حرمین شریف میں جانا چاہے گا تو فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے۔ دجال کے ساتھ یہودی کی فوج ہوگی، اور پوری دنیا میں کفر پھیل جائے گا۔ پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، اور آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد میں
حسنی سیر ہوں گے، آپ امام و مستعد ہوں گے۔ قیامت کے قریب جب تمام دنیا میں کفر پھیل جائے گا اور اسلام صرف حرمین شریف میں ہی رہ جائے گا، اولیاء اور ابدال سب وہیں ہجرت کر جائیں گے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی وہاں موجود ہوں گے۔ اولیاء انہیں پہچانو گے اور تمام مسلمان کو ان سے بیعت لینے کو کہیں گے، لیکن وہ سب انکار کریں گے۔ تو غیب سے آواز آئے گی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ پھر تمام مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو اپنے ساتھ لے کر مول کے سام آ جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا ہوگا۔ جب دجال ساری دنیا پھر چکا ہوگا، ملک شام کو جائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے پوروی مینار پر آسمان سے اتریں گے۔ یہ صبح کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور ادھر دجال ملعون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، جیسے پانی سے نمک پگھلتا ہے، اور آپ کی سانس کی خوشبو وہاں تک جائے گی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے۔ دجال بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، اس سے وہ واصل جہنم ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھنچی کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج نکلے گا۔ یہ قوم ہے یا بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ زمین میں فساد کرتے تھے، بہار کے موسم میں ہری چیزیں سب کھا جاتے تھے اور سوکھی چیزوں کو لاد لے جاتے، آدمیوں کو بھی کھا جاتے اور جنگلی جانوروں سانپوں بچھو تک کو چاٹ کر سب صاف کر جاتے۔ یہ سب دیکھ کر حضرت ذوالقرنین نے انہیں دیوار کھینچ کر ان کا آنا روک دیا، لیکن جب دجال کو قتل کر کے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے، تب دیوار توڑ کر یاجوج ماجوج نکلیں گے اور زمین میں بڑا فساد مچائیں گے، لوٹ مار قتل وغیرہ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں ہلاک و برباد کر دیں گے۔ پھر جتنے یہودی عیسائی بچے رہے ہوں گے ان پر آپ ایمان لائیں گے۔ اس وقت تمام جہاں میں ایک دین اسلام ہوگا اور مذہب ایک مذہب اہل سنت ہوگا، اور اس وقت کا بچے سانپ سے کھیلیں گے اور شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے۔ آپ نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوں گی، 40 سال تک رہیں گے، اور بعد وفات روز انور میں دفن ہوں گے۔ اس کے بعد دعوت الارض نکلے گا۔ یہ ایک عجیب شکل کا جانور ہے جو کہ کوہ صفا سے نکلے گا۔ تمام شہروں میں بہت جلد پھر فساد سے کلام کرے گا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ عصا سے مسلمانوں کے ماتھے پر ایک چمکدار نشان لگائے گا اور انگوٹھی سے کافر کے ماتھے پر ایک کالا دھبا۔ اس وقت تمام مسلم و کافر علانیہ ظاہر ہوں گے، یعنی کھلم کھلا پہچان جائیں گے۔ یہ نشانی کبھی نہ بدلے گی، اور جو لوگ ایمان لانا چاہے گا وہ کبھی ہرگز ایمان نہ لائے گا، اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب قیامت آنے کو صرف 40 سال رہ جائیں گے، تب ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کو بغلوں کے بیچ سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی روح نکل جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ انہی کافروں پر قیامت آئے گی۔ یہ چند نشانیاں اس ویڈیو میں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے بعض ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں سے خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر 40 سال تک زمانہ ایسا گزرے گا جس میں کسی کو اولاد یعنی بچے پیدا نہ ہوں گی، یعنی 40 سال سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہو، اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی
دیوار لیپ رہا ہوتا، کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، مطلب سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے، کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکے، پہلے اس کی آواز ہلکی ہوگی، بعد میں دھیرے دھیرے بہت تیز ہو جائے گی، لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر جائیں گے اور مر جائیں گے۔ پھر آسمان، زمین، دریا، پہاڑ، یہاں تک کہ خود سور اور اجرائیل علیہ السلام، تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوائے اللہ واحد حقیقی کوئی نہ ہوگا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا، اور سور پھونکتے ہی تمام اول و آخر فرشتے، انسان، جن، حیوان سب موجود ہو جائیں گے۔ لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے، ان کا اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور حشر کے میدان میں لائے جائیں گے۔ یہاں حساب جزا کے انتظار میں کھڑے ہوں۔ زمین تانبے کی ہوگی، سورج نہایت تیزی سے سرپر سے بہت قریب ہوگا، گرمی کی سختی سے بھیجے کھولتے ہوں گے، زبانیں سوکھ کر کوٹا ہو جائیں گی، باجوں کی منہ سے باہر نکل آئے گی، پسینہ بہت آئے گا، کسی کے ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے گلے تک، کسی کے منہ تک، جس کا جیسا عمل ہوگا ویسے ہی تکلیف ہوگی۔ پھر پسینہ بھی نہایت بدبودار ہوگا۔ اسی حالت میں بہت دیر ہو جائے گی، 5,000 سال کا تو دن ہوگا، اور اسی حالت میں آدھا گزر جائے گا۔ لوگ سفارش تلاش کریں گے جو وہ مصیبت میں چھٹکارا دلائے اور جلد فیصلہ ہو۔ سب لوگ مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ فرمائے گا نوح کے پاس جاؤ۔ اسی طرح دھیرے دھیرے کر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ فرما کر بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، مانگو سفارش کرو قبول ہوگی۔ اب حساب شروع ہوگا، میزان عمل میں اعمال تولتے جائیں گے، اپنے ہی ہاتھ پاؤں بدن کے اعضاء اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ زمین کے جس حصے پر کوئی عمل کیا ہوگا وہ بھی گواہی دینے کو تیار ہوگا، نہ کوئی یار ہوگا، نہ مددگار ہوگا، نہ باپ بیٹے کا کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کی۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور قیامت کی نشانیاں آپ لوگوں کو پتہ چل گئی ہوگی، جو ظاہر ہو چکی ہیں، جو ظاہر ہونے والی ہیں۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔